السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ محترم سامعین کرام، رمضان کا مہینہ چل رہا ہے۔ اس مہینے میں جہاں بہت سے عبادات کیے جاتے ہیں، اس میں زکوٰۃ کا بھی اہتمام کیا جاتا ہے۔ اس لیے میں مناسب سمجھا کہ اس موضوع پر کچھ باتیں کر لی جائیں، چونکہ اس موقع پر کافی سوالات آیا کرتے ہیں۔ میں نے چاہا کہ ایک جواب دے دیا جائے تاکہ لوگوں کو آسانی ہو۔ مطلب سامعین کرام، زکوٰۃ فرض ہے، 2 ہجری میں فرض ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مال دیا، یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر احسان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مال کے اندر غریبوں، مسکینوں، بیواؤں کا بھی حق رکھا ہے۔ اس سے جو فائدہ ہوتا ہے، اس میں ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ زکوٰۃ نکالنے سے امیر اور غریب کے بیچ میں محبت پیدا ہوتی ہے اور تعلق استوار ہوتا ہے۔ اگر زکوٰۃ نہ نکالا جائے تو لوگوں میں دوری خلیج پیدا ہوتی ہے، اور ساتھ ساتھ ایک غریب معاشرے کو جینے کا سامان میسر ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں زکوٰۃ کے تعلق سے بہت سے حکم دیے ہیں۔ قرآن میں کئی آیات ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے زکوٰۃ دینا کتنا اہم، کتنا ضروری کام ہے، اس کی کیا فضیلت ہے۔ احادیث بھی کافی اس موضوع پر آئی ہیں، اس سب کا احاطہ کرنا ممکن نہیں۔ ہم کچھ احادیث آپ کے سامنے اور کچھ آیات آپ سامنے لے کے آئے ہیں تاکہ آپ ان کے ذریعے سے اندازہ کر سکیں کہ زکوٰۃ کا معاملہ اسلام میں کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، سورۃ توبہ کی آیت 103 ہے، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے زکوٰۃ لیجئے۔ یہاں پر صدقہ کا ہے، صدقہ سے مراد یہاں زکوٰۃ ہے۔ زکوٰۃ لیجئے جو انہیں پاک کر دے گا اور ان کا تزکیہ کرے گا۔ زکوٰۃ دینے سے جہاں مال پاک ہو جاتا ہے، مال برکت ہوتی ہے، وہیں انسان کا دل بھی پاک ہو جاتا ہے۔ انسان کے دل میں جو مال کی محبت ہوتی ہے، جو ایک کی گندگی ہے، اس سے بھی انسان جو ہے پاک ہو جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، رحمتی وسعت کل شیء فساکتبھا للذین یتقون ویؤتون الزکاۃ، کہ میری رحمت ہر چیز کو محیط ہے، ہر چیز کو وسیع ہے، میں عنقریب اس کو لازم کروں گا، اس کو فرض کروں گا ان لوگوں کے لیے جو محرمات سے بچتے ہیں، جو حرام چیزوں سے، حرام کاموں سے بچتے ہیں، اور ساتھ ساتھ زکوٰۃ دیتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ دیکھیے یہاں کہا جا رہا ہے کہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ میری رحمت کا مستحق بنے، میں اس پر رحم کروں، تو اسے زکوٰۃ ادا کرنا چاہیے، محرمات سے بچنا چاہیے۔ یہ تو اللہ فرماتا ہے، سورۃ توبہ کی آیت ہے، فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، اگر یہ توبہ کر لیں، گناہوں سے توبہ کر لیں، زکوٰۃ ادا کریں، نماز قائم کریں، تو وہ تمہارے دینی بھائی ہیں۔ یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر نماز پڑھتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں تو پھر آپ دینی بھائی ہیں۔ اگر کوئی طاقت کے باوجود، ہدایت کے باوجود اگر اس پر جو ہے زکوٰۃ فرض ہو گیا ہے، حولان حول ہو گیا ہے، زکوٰۃ نہیں نکالتا، تو آپ کا دینی بھائی نہیں ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم پڑھتے ہیں ابو بکر صدیق اللہ عنہ نے ان لوگوں سے جنہوں نے کہا تھا کہ میں زکوٰۃ نہیں دوں گا، ان سے قتال کیا تھا، کہا تھا واللہ لو منعونی اقالا کانوا یؤدونہ الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لقاتلت علی منعہ، اگر قسم اللہ کی اگر وہ ایک رسی بھی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیا کرتے تھے، اگر آج نہیں دیتے ہیں تو میں ان سے اس کے نہ دینے پر جہاد کروں گا، اس سے قتال کروں گا۔ کہا تھا جو نماز میں اور زکوٰۃ میں فرق کرے میں اسے قتال کروں گا۔ تو میں نے کہا، اللہ فرماتا ہے کہ وہ تب آپ کے دینی بھائی ہیں کہ اللہ فرماتا ہے
وَالَّذِينَ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ، کہا یہ مومنوں کی، اہل جنت کی یہ خوبی ہوگی، اس کی یہ پہچان ہے، وہ زکوٰۃ ادا کرنے والے ہوتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ زکوٰۃ دینا کتنا اہم کام ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ زکوٰۃ دینا کتنا ضروری ہے۔